السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 248 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ایک ملٹری کمانڈر اور اس کا نام قرآن نے بتایا طالوت، اس کی سلیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی قوم کا سربراہ یا جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے کہ اس کو اقتدار سونپا جائے۔ تو پیچھے قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ علم میں اور جسمانی دماغی صلاحیتوں میں باقی لوگوں سے زیادہ آگے ہو تو اس کو اقتدار دینا چاہیے۔ تو یہ بات قرآن کریم نے ایک اصول کے طور پر بیان کی ہے۔ تو اب یہ 248 کی جو آیت ہے اس سلسلے میں مزید آگے ذکر ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، کیا کہا کہ ان آیت ملک ہی، بے شک اس طالوت کے اقتدار کی نشانی یہ ہے۔ یہ آیت نشانی کو بولتے ہیں، ان آیت ملک ہی، بے شک اس طالوت کے اقتدار کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایسا التابوت آئے گا۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو تابوت ہے جس کو عام طور پر تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بڑی کہانیاں اور یہ ساری بیبلیکل سٹوریز ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ پھر وہیں سے پھر ہماری یہ جو قرآن کی تفسیریں ہیں یہ مذہب کے لوگوں نے پھر اس کے اندر بھی یہ لے کر آگے۔ تو یہ التابوت جو ہے یہ ایک تمثیلی لفظ ہے، میٹافوریکلی قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو میٹافوریکلی ہیں، اسی طرح یہ بھی التابوت کا جو لفظ ہے یہ بھی میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے۔ تو ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس ایسا التابوت آئے گا، تمہارا قلب ایسا ہو جائے گا، یہ ہے اس کا معنی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارا پہلے قلب تھا جس میں اس نے بتایا تھا نا کہ حاضر الموت، کہ تم موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ تو ایک تو یہ کیفیت ان کی، یہ دلی کیفیت بتا رہا ہے۔ پہلے ہم یہ چیز کلیئر کر چکے ہیں کہ دل سے مراد کلینیکل ہارٹ نہیں ہوتا، دل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ، ہیومن مائنڈ۔ اس کو فلسفہ کی زبان میں مائنڈ کہتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل وہ کہتا ہے۔ تو دل کا کام تو خون کو سارے جسم میں سپلائی کرنا ہوتا ہے پریشر کے ساتھ۔ تو یہ وہ کلینیکل ہارٹ نہیں ہے، اس سے مراد ہیومن مائنڈ۔ تو تمہارا قلب ایسا ہو جائے گا، یعنی تمہاری ذہنی کیفیت ایسی ہو جائے گی، بدل جائے گی، یعنی جو خوف تمہارے دلوں کے اوپر مسلط تھا، یہ اس طالوت، یہ جو صحیح جو ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں، جس کا انتخاب کا طریقہ بتا رہے ہیں، اصول بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کو منتخب کرو جس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور وہ جسمانی اور دماغی صلاحیتیں بھی زیادہ رکھتا ہو۔ جب یہ کرو گے تو اس کی لیڈرشپ کا یہ اثر ہوگا، یہ ایفیکٹ پڑے گا اس سوسائٹی کے اندر کہ تمہارے دلوں کے اندر خوف جاتا رہے گا، تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، یہ ہے اس کا معنی۔ تو ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس ایسا تابوت آ جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تمہارا قلب ایسا ہو جائے گا، کیسا؟ کہ آگے قرآن ڈیٹیل دے رہا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت یعنی تسلی ہوگی۔ یہ سکینت سے مراد تسلی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ یعنی تمہارے دلوں میں موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ اطمینان اور سکون آ جائے گا۔
اب سمجھ آئی یہ جو تابوت سکینہ انہوں نے بنایا، اور میں پھر کسی وقت ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ کتنی لمبی چوڑی انہوں نے وہ چیزیں بنائیں بنی اسرائیل نے۔ وہ جو ایک صندوق لیا، اس کے اندر وہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تورات کی تختیاں ہیں، اس کے اندر انبیاء کے جو حلیے اور ان کی شبیہ ہیں، ان کے بچے ہوئے کوئی وہ جو اس کے جو ان کی جو غذا کھاتے تھے وہ، ان کے جوتے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، من و سلوہ کی چیزیں، اس طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی ٹوپیاں یا ان کی وہ اوپر والے کپڑے لینے والے سروں کے اوپر، اس طرح کی چیزیں، وہ پھر اس کو خیر و برکت کے طور پر وہ صندوق میں رکھا ہوا تھا کہ اگر یہ آگے آگے ہوگا تو فتح ملے گی۔ تو یہ اس طرح پھر بڑی چیزیں انہوں نے کی۔ یہی چیزیں پھر ہماری قرآن کی تفسیروں میں بھی آ گئی۔ تو یہ مذہب کے یوں کہہ لیں یہ چیزیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے جو قرآن کریم خود اس کو وضاحت کر رہا ہے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت یعنی تسلی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں نا، کسی کی حلیوں سے یا کسی چیزوں کے ٹکڑے کوئی بچے کچے رکھنے سے صندوق میں انسانوں کے دلوں کے اندر نہ تسکین آتی ہے، نہ موت کا ڈر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تو توہم پرستی ہے۔ تو وہ توہم پرستی ہماری تفسیروں میں بھی آ گئی، تو وہ صحیح نہیں ہیں یہ چیزیں۔ تو اس میں پھر کیا کہہ رہا قرآن کریم؟ پیچھے جو اس نے کہا تھا کہ تم موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے، طالوت کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اس کی سربراہی میں جب تم لڑو گے تو یہ چونکہ یہ علم میں بھی زیادہ ہے، یہ جسمانی دماغی قوتیں بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، پھر یہ ذاتی مفاد کے اوپر قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، ملکی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے تمہارا جتنا بھی خوف ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کی جگہ پر تمہارے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے گا، اس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک بھروسہ کی، ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ اس کے معنی ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کی آل سے کیا مراد ہے؟ پیروکار جماعت۔ ویسے تو اس میں یہ اولاد بھی آ جاتی ہے جو خونی اولاد ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس سے بلند بات کرتا ہے۔ آل سے مراد وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کی پیروکار جماعت، یعنی نبی نے اپنی پیروی نہیں کرائی ہوتی تھی، ہر نبی کو اللہ کی وحی، اس کی تعلیم کی پیروی کرانے آتے تھے۔ تو جو بھی قوم اس کتاب اللہ کی پیروی کرتی تھی وہ اس نبی کی آل ہوتی تھی، بھلے وہ اس کی خونی رشتہ دار، اس کے یعنی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہو، یا وہ پھر اس کی پیروکار جماعت ہو۔ بیسک چیز قرآن کریم کا جو فوکس ہے وہ آئیڈیالوجی کے اوپر ہے۔ تو آئیڈیالوجیکلی جو پیروکار جماعت ہوتی تھی، قرآن کریم اس کو آل بول رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی آل یعنی پیروکار جماعت نے اپنے بعد والوں کے لیے جو وحی کی تعلیم باقی چھوڑی، اس خدائی تعلیم کا تمہیں وارث بنا دے گا۔ یہ ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ و آلُ ہارون۔ یہ بڑے مشکل کانسیپٹ ہیں، مشکل اس لیے نہیں کہ قرآن مشکل ہے، مشکل اس سینس میں ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر مذہب کی روایات جو ہیں وہ پختہ ہو چکی ہیں، اس کی روح سے ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن کریم یہ کیا کہہ رہا ہے، ان الفاظ سے قرآن کریم کی کیا مراد ہے۔ وَبَقِيَّةٌ اس سے کیا مراد ہے؟ مِّمَّا تَرَكَ، یہ جو ترکہ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ موسیٰ اور ہارون کی آل یعنی پیروکار جماعت نے جو اپنے بعد والوں کے لیے وحی کی تعلیم باقی چھوڑی، اس خدائی تعلیم کا تمہیں وارث بنا دے گا۔ وہ جو ترکہ ہے، خدائی تعلیم کا ترکہ، اس کا تمہیں وارث بنا دے گا۔ تو یہ بھی میٹافوریکلی الفاظ ہیں۔ دیکھو وہ کوئی ترکہ تو نہیں ہے نا، لیکن یہ لفظ آ رہا ہے مما ترکہ، جو چھوڑ کر گئے۔ تو یہ الفاظ کو اس طرح سے سمجھنا پڑے گا، پھر قرآن کی سمجھ آئے گی۔ اور آگے پھر ایک مشکل جملہ آ رہا ہے، تحملہ الملائکۃ۔ اب انہوں نے ایک پہلے صندوق بنایا تابوت سکینہ، اور اس کو وہ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس کے معنی نہیں ہے،
جب آپ پیچھے سے اس کا مفہوم سمجھ جائیں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ تابوت کیا ہے اور فیہ سکینۃ من ربکم کیا ہے، اور اس کے بعد وَبَقِیَّۃٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون یہ کیا ہے، تو پھر آپ کو یہ اگلے الفاظ بھی سمجھ آ جائیں گے۔ تحملہ الملائکۃ، یہ کیا چیز ہے؟ اس خدائی تعلیم کے حامل ملائکہ کائناتی قوتیں ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو خدائی تعلیم ہے جو پہلے لوگ چھوڑ کر گئے بعد کے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں، تو یہ ترکہ ہے، اس ترکے کا وارث ہر قوم کو بننا ہوتا ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کے اوپر ایمان لاتی ہے اور اپنی زندگی کو کامیابی سے گزارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ ترکہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جو کتاب اللہ کے قوانین، اس کی اقدار، اس کی ویلیوز، اس کی خصوصیات، اس اقدار کی، وہ ساری کی ساری ایک ترکہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ تحملہ الملائکۃ، اس خدائی تعلیم کے حامل ملائکہ کائناتی قوتیں ہیں، یعنی یہ تمہارے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ کائناتی قوتیں جو ہیں وہ اس کی حامل ہیں، تم ان کو چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ تو تم اگر قائم نہیں بھی کرو گے، آہستہ آہستہ خدائی قوانین خود نافذ ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اس میں پھر ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ اگر کوئی معاشرہ کتاب اللہ کی روح سے از خود نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو اثرات ہوں گے وہ فوراً مرتب ہو جائیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں کہ انہوں نے خالص قرآن کو جب نافذ کیا تو فوراً اس کے اثرات مرتب ہوئے، اور 50 سال کے اندر، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 50 سال بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ تقریباً 50 سال یا 48 سال بنتے ہیں۔ اتنے تقریباً یہ نصف صدی کے اندر جو اسلام تھا وہ دنیا کے بیشتر حصے کے اوپر غالب آ چکا تھا۔ پرشین جو امپائر تھی ختم ہو چکی تھی، رومن بیزنٹائن امپائر جو تھی وہ سر نگوں ہو چکی تھی، اس کا بہت سارا علاقہ مسلم مملکت کے پاس آ چکا تھا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے تحملہ الملائکۃ، اس خدائی تعلیم کے حامل ملائکہ کائناتی قوتیں ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم، بلا شبہ اس طالوت کے انتخاب میں تمہارے لیے یقیناً عظیم نشانی ہے۔ یہ قرآن کریم کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اشارہ تو طالوت کے انتخاب کی طرف ہے کہ اس میں تمہارے لیے عظیم نشانی ہے۔ تو انتخاب میں ہم نے بتایا کہ بنیادی دو چیزیں کیا دیکھی جائیں گی، ایک تو علم ہے اور دوسرا کیا ہے، جسمانی اور دماغی صلاحیت جس کے اندر زیادہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں اس کو فوکس کر کے، اس کو بیس بنا کر کسی بھی شخص کو اقتدار سونپا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کرائیٹیریا۔ تو یہ تمہارے لیے جو عظیم نشانی ہے اس کو پھر قرآن کہتا ہے اس کے متعلق کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو تو یہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی اگر تم اللہ کے قوانین کی سچائی پر یقین رکھنے والے ہو۔ اور یہاں پر کیا قانون بیان کیا گیا جس کے اوپر یقین رکھنا ہے اس آیت کے اندر؟ یہ کہ اسے اقتدار کے لیے منتخب کرو جس نے علم اور جسمانی و دماغی صلاحیتیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حاصل کر رکھی ہوں، جیسا کہ طالوت نے حاصل کر رکھی تھیں، جو ذاتی مفاد پر قوم و ملک کے مفاد کو ترجیح دیتا ہو۔ اب دیکھا کہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے ہی بہترین انداز سے بات کو سمجھایا ہے اور اللہ کے قانون کو، اس کی اہمیت کو بتایا ہے کہ اگر تم اس قانون کی روح سے اپنی ریاست کا نظام بناؤ، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کا انتخاب کرو اللہ کے اس قانون کی روح سے، جیسے طالوت کا انتخاب کیا گیا تھا، تو پھر اس سے کیا ہوگا، معاشرہ جو ہے اس سے خوف دور ہو جائے گا۔ معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون اور بھروسہ اور اعتماد، یہ چیزیں آ جائیں گی۔
خوف کی جگہ کے اوپر یہ بھروسہ اور اعتماد آ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ہیں قرآن کے اصول اور ضابطے، اگر ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، جو قرآن کا اصول ہے ثم تتفکروا، تو ہم قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر جب ہم اس کو ریاستی سطح کے اوپر نافذ کریں، یعنی اس کے قوانین کو نافذ کریں، تو ایک بڑا ہی مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔